میں اللہ کہہ رہا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ اس آیت کا صحیح مصداق بننا ہے کہ آج دیکھنا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح یہاں پہ بھی بادشاہ تھے، وزیر تھے، مشیر تھے اور ان کی اپنی زندگی تھی، لیکن آج یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی وے سے صرف 17 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک تاریخی قلعہ ہے، قلعہ پھر والا، اور یہ گکھڑوں کا قلعہ تھا۔ اس کو ظہیر الدین بابر نے جو ہے فتح کیا تھا، بعد میں اس پہ سکھوں کی بھی حکمرانی رہی ہے، اور یہ تاتاریوں کا مرکز بھی رہا ہے۔ یہاں جو ہیں علی حجویری اور البیرونی جیسی شخصیات بھی آتی رہیں، اور آپ نے اسلام آباد کا ایک منظر تو وہ دیکھا ہوگا جس میں سینٹ ٹورس ہے اور مونومنٹ ہے اور فیصل مسجد وغیرہ، لیکن یہ ایک اسلام آباد کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو کہ آپ کو ویسے میں نے بتایا کہ ہائی وے سے 17 کلومیٹر اندر آتے ہیں، تو یہ اس ٹائم یہ بالکل ایک جنگل ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائڈ پہ پہاڑ ہیں، اس طرف پہاڑ ہیں، نیچے جو ہے پانی ہے، دریا ہے۔ تو یہ اب یہ قلعے جو ہیں آپ کے سامنے دیکھیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مرکز رہا ہے تاتاریوں کا، اور ایک اس کی بڑا تاریخ میں ایک بڑی نمایاں حیثیت رہی ہے۔ بڑے بڑے جو ہیں بادشاہوں کا، جو آپ سمجھ لیں کہ چوکیاں اس طرح کی جگہ بھی رہی ہے جہاں پر ہزاروں، اس کے 6 دروازے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک دو تو میرے ادھر نظر آ رہے ہیں، ایک سامنے ہے، ایک وہ سامنے ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ کیا ہے۔ قدرتی طور پر ایک طرف کو ہمالیہ کی پہاڑی اور دوسری جانب دریائے سواں ہونے کی بنا پر محفوظ مقام پر واقع ہے۔ گکھڑوں کا یہ قلعہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے 1519 میں اسے فتح کیا۔ بعد ازاں سکھوں نے 1825 میں اس پر قبضہ کر ڈالا۔ یہ قلعہ گکھڑوں کا دارالخلافہ بھی رہا ہے۔ اس قلعے میں کچھ ایسے درخت بھی موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پرانے ہیں۔ اس وقت ہم اسی طرح کے ایک درخت کے پاس موجود ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1500 سال پرانا درخت ہے۔ 1500 سال۔ اس کے نیچے کچھ قبریں موجود ہیں۔ اس وقت دن کا وقت ہے لیکن یہاں بہت زیادہ ویرانگی ہے۔ یہاں کے علاقے کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں لوگ نہیں جاتے ہیں، اور اس ٹائم انتہائی سناٹا ہے۔ اور یہ درخت جو درخت ہے یہ قلعے سے بھی پرانا درخت ہے، اور ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں ہے، بس کچھ قبریں ہیں اور یہ درخت ہے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بہت ہی قدیم اور جو پرانی مسجد ہے، اور یہ قلعے کی آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی مسجد ہے اس قلعے میں، جس کا نام ہے مسجد اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قلعہ پھروالا اس کا نام ہے۔ یہ بھروالا قلعے کا ایک دروازہ ہے، اور ایک وقت تھا کہ یہاں چوکیاں ہوتی تھیں، اور جو آتا تھا اس کی تلاشی لی جاتی تھی، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اور اب یہ حالات ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی نہ آنے والا ہے، نہ کوئی جانے والا، نہ کوئی تلاشی لینے والا ہے۔ میرے سامنے آپ کو دکھاؤں کہ صحیح ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ ویو ہے اس کا، اور یہ قلعے کا دروازہ ہے۔ سائڈ سے آپ کو دیکھیں گے کہ کوئی ویرانگی ہے، اور دھوپ ہے، آج گرمی بھی زیادہ ہے۔ عید کا جو ہے آج چوتھا دن ہے، اور ہم نے ہسٹوریکل پلیس کا جو ہے انتخاب کیا کہ ہمیں یہاں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ اس آیت کا صحیح مصداق بننا ہے کہ آج دیکھنا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح یہاں پہ بھی بادشاہ تھے، وزیر تھے، مشیر تھے اور ان کی اپنی زندگی تھی، لیکن آج یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں کے ایک مقامی آدمی نے ہمیں بتایا کہ جگہ آگے پانی بہت گہرا ہے، کئی لوگ مرتے بھی ہیں۔ ہم نے یہیں پہ وضو کر کے نماز ادا کی اور اپنی واپسی کی راہ لی۔